بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، میں ہوں جی احسان علی مشوانی۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ایک شخص زندہ ہے، وہ زندگی میں اپنا اصل لائسنس کسی دوسرے شخص کے نام پہ ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے کرے گا۔ پہلے ایک معلوماتی آڈیو کلپ میرے چینل پر موجود ہے، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ فوت شدہ شخص کا اصل لائسنس اس کا وارث کس طرح اپنے نام پہ ٹرانسفر کرائے گا۔ آج میں زندہ شخص کا اصل لائسنس کے ٹرانسفر کے بارے میں آپ دوستوں کو معلومات مہیا کروں گا، وہ کس طرح ٹرانسفر کرائے گا۔ تو اس آڈیو کلپ کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل احسان علی مشوانی 099 سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں کہ آپ کو ہر آنے والی نئی سے نئی فارمیٹی ویڈیو بر وقت پہنچ سکیں۔ اب اگر کوئی بندہ زندہ ہے اور زندگی میں وہ چاہتا ہے کہ اس کے نام پہ اصل لائسنس جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو وہ ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح کر سکتا ہے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ وجہ بتائے گا کہ وہ کیوں اس لائسنس کو دوسرے شخص کے نام ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے۔ کیا وہ بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار ہے، یا کوئی اور ایسے حالات ہیں کہ وہ اس لائسنس کو ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ضلع کی ڈی سی کو ایک درخواست دے گا، یا انٹیریل کا ہے، اسلام آباد کا جاری شدہ اصل لائسنس ہے تو وہ وہاں پر درخواست دے گا۔ اس کے علاوہ جس کے نام پہ وہ لائسنس ہے اس کو اس دفتر میں خود جانا پڑے گا جہاں سے اصل لائسنس جاری ہوا ہے، وہاں پر وہ پیش ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ شخص بیماری کی وجہ سے وہ لائسنس ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے، وہ بیمار ہے، اس وجہ سے وہ ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے، اس کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، تو اس صورت میں ڈی سی صاحب یا دوسرے انٹیریل دفتر والے اس کی حاضری کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس شخص کی درخواست کے ساتھ اس شخص کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لف ہو تب وہ حاضری کو معاف کریں گے۔ اس کے علاوہ درخواست جب آپ ڈی سی صاحب کے پاس جمع کرائیں گے، اس کے ساتھ کاغذات آپ نے کون کون سے لف کرنے ہیں۔ جب آپ ڈی سی صاحب یا انٹیریل کے پاس اس طرح کی کوئی درخواست دیں گے تو اس شخص کی شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ درخواست کی لف کرنی ہے جس کے نام پہ لائسنس اب ٹرانسفر ہوگا۔ اس لائسنس کی ایک کاپی ساتھ لف کرنی ہے درخواست کے ساتھ۔ ایک میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ایک میڈیکل افیسر سے جاری شدہ ساتھ لف کرنا ہے۔ اس کے بعد جس کے نام ٹرانسفر ہوگا وہ لائسنس وہ اپنے ڈومیسائل کی کاپی بھی ساتھ لف کرے گا۔ اس کے بعد ان تمام کاغذات و فارم درخواست وغیرہ کو مکمل کر کے ڈی سی یا گورنمنٹ کے پاس وہ جمع کرائے گا۔ نوٹ: جو لائسنس جس کے نام پر ہے وہ اپنی شناختی کارڈ کی کاپی بھی ساتھ لف کرے گا اور وہ وجہ ساتھ لف کرے گا جس وجہ سے وہ ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے، یعنی وہ بیمار ہے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ، یا بوڑھا ہے تو وہ بھی ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ اس کا ایک میڈیکل افیسر سے جاری ہوگا، یعنی وہ لکھے گا یہ اس کو نہیں سنبھال سکتا اس وجہ سے۔ اگر اس کے بعد ڈی سی صاحب یا گورنمنٹ راضی ہوتے ہیں اس کاغذات بالا سے کہ اس میں یہ لائسنس اب دوسرے کے نام ٹرانسفر کر دینا چاہیے، وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ لائسنس ٹرانسفر ہو دوسرے شخص پر اور اس لائسنس کے قواعد و ضوابط کو وہ دوسرا شخص پورا کر سکتا ہے کہ نہیں، وہ مکمل قانونی لوازمات پورے کر کے اس شخص کو اپنی طرف سے اپنی طرف سے ایک ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں کہ اس شخص کا چال چلن کیسا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا ماضی کس طرح تھا، اب یہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے، پولیس ریکارڈ کیسا ہے، یعنی گورنمنٹ یا ڈی سی صاحب پولیس سے اس شخص کی ویریفیکیشن وغیرہ کاغذات بھی منگوا سکتی ہے، یعنی گورنمنٹ اپنی تمام لوازمات پورے کرے گی اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ مکمل طور پر اس لائسنس کے حاصل کرنے کے لیے فٹ ہے، تو اس کے بعد اس کی درخواست کو منظور کرنے کے بعد اس کو نادرہ کمپیوٹرائز لائسنس جاری کر دیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں آپ اپنا لائسنس دوسرے شخص کے نام ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بات رہ گئی ہو تو آپ اپنے کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ٹاپک۔ بہت شکریہ جی میرے چینل پر موجود ہونے کے لیے۔ السلام علیکم۔